السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ پیج نمبر 124 باب نمبر 21، جس کا عنوان ہے اس بات کا بیان کہ صالحین یعنی نیک لوگوں کی قبروں کے بارے میں غلو کرنا یعنی حد سے تجاوز کر جانا میں اگر غلو سے کام لیا جاتا ہے تو گویا ان قبروں کو وثن یعنی بت بنا دیا گیا ہے، بت یعنی ان کی عبادت کی جا رہی ہے۔ پیج نمبر 124 ہے۔ کہتے ہیں شرک پنپنے، پیدا ہونے، بڑھنے کا یہ تیسرا سبب ہے۔ اس سے پہلے باب نمبر 19 اور 20 میں ہم ایک ایک سبب، پہلا اور دوسرا سبب پڑھ چکے ہیں۔ پہلا سبب کیا تھا؟ بزرگوں کے بارے میں غلو، کہ بزرگوں کے بارے میں اگر ہم غلو سے کام لیتے ہیں تو شرک میں پڑ سکتے ہیں، جیسا کہ قوم نوح کے ساتھ ہوا۔ قوم نوح نے اپنے بزرگوں کے تعلق سے غلو کیا، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ شرک میں جا پڑے۔ دوسرا سبب ہے قبر کے پاس بیٹھ کر عبادت کرنا۔ باب نمبر 20 میں ہم نے پڑھا قبر کے پاس بیٹھ کر عبادت کرنا یہ شرک کا ایک بہت بڑا سبب ہے، اور اس کی وجہ سے آج ہم اپنے سماج اور معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے شرکیات قبر کے پاس بیٹھ کر انجام دیے جاتے ہیں۔ اس درس میں تیسرا سبب بیان کیا جا رہا کہ نیک لوگوں کی قبروں کے بارے میں غلو کرنا، اس کی وجہ سے انسان شرک میں پڑ جاتا ہے۔ کہتے ہیں شرک پنپنے کا، بڑھنے کا، پیدا ہونے کا یہ تیسرا سبب ہے کہ غلو کرنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ قبر کی یا قبر والے کی عبادت کرنے لگ جاتے ہیں، قبر کی عبادت کرنے لگ جاتے ہیں یا قبر میں جو دفن ہے اس کی عبادت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور غلو کہتے ہیں تعریف یا مذمت میں، برائی میں حد سے تجاوز کر جانے کو، اور عموماً ہوتا ہے کہ تعریف میں آدمی تجاوز کر جاتا ہے۔ جن کے بارے میں عظمت کا، تعظیم کا عقیدہ رکھتا ہے ان کے تعلق سے تعریف میں مبالغہ کر جاتا ہے، اور نتیجہ یہاں تک پہنچتا کہ وہ اس کی عبادت کرنے لگ جاتا ہے۔ کہتے ہیں قبر کے بارے میں لوگوں کی 3 قسمیں: افراط، تفریط اور اعتدال۔ افراط کرنے والوں نے اس کی عبادت اور اس پر قبے تعمیر کر کے، افراط یعنی تعریف میں مبالغے سے کام لینا، تعریف میں حد سے تجاوز کر جانا، تو افراط کرنے والوں نے اس کی عبادت اور اس پر قبے تعمیر کر کے اس میں غلو سے کام لیا۔ عبادت کرنے لگے، قبے تعمیر کر دیے اور غلو سے کام لیا۔ تفریط یعنی کمتر ثابت کرنا، جو درجہ ہے شریعت نے جو درجہ متعین کیا ہے اس سے نیچے لے جانا۔ تفریط کرنے والوں نے مردوں کا واجبی احترام نہ کر کے، مردے ہیں وہ بھی قابل احترام ہیں لیکن جس قدر ان کا احترام واجب ہے وہ بھی نہ کر کے ان کی قبروں کے ساتھ بے حرمتی کی گئی۔ بے حرمتی کرنا یہ تفریط کرنے والوں۔ اور معتدل افراد اور حق پرست معتدل لوگ، درمیان میں رہنے والے، جو نہ تعریف میں مبالغہ کرتے ہیں اور نہ ہی مذمت میں نیچے جاتے ہیں، بلکہ جو درجہ شریعت نے متعین کیا ہے اسی مرتبے، اسی مقام پر انہیں رکھتے ہیں۔ تو حق پرست لوگ ان دونوں کے مابین ہے، چنانچہ وہ ان کی حرمت کا، ان کی عظمت کا پاس و لحاظ کرتے ہیں، ان کے احترام کرتے ہیں جو شریعت نے کیا ہے، مقرر کیا، اور ان کے سلسلے میں اس قدر غلو نہیں کرتے ان کے سلسلے میں کہ معاملہ ان کی عبادت تک پہنچ جائے۔ جس قدر قبر کا احترام ہے اتنا ہی احترام کرتے ہیں کہ اس کے اوپر چلنا نہیں ہے، اس کے اوپر کچھ پھینکنا نہیں ہے۔ اس طرح کا جو احترام شریعت میں قبر کے سلسلے میں مطلوب ہے اس احترام کا پاس و لحاظ کرتے ہیں۔ افراط والوں کی طرح، مفرطین کی طرح غلو نہیں کرتے کہ ان کی عبادت کرنے لگ جائیں، یا تفریط کرنے والوں کی طرح ان کا واجبی احترام بھی ترک نہیں کرتے۔ اس تعلق سے دلیلیں کہ نیک لوگوں کی قبروں کے بارے میں غلو کرنے سے شرک تک آدمی پڑ جاتا ہے، اور یہ عمل قبر کو وثن یعنی بت بنانا ہے۔
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا میں روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اے اللہ، دعا کرتے ہیں اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا جسے لوگ پوجنا شروع کر دیں، عبادت کرنا شروع کر دیں۔ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا سخت غضب اور قہر نازل ہو جنہوں نے انبیاء علیہم السلام کی قبروں کو عبادت گاہیں بنا لیا۔ اور ان کا ذکر آیا دوسری حدیثوں میں یہود و نصارہ پر کہ یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہیں سجدہ گاہ بنا لیا۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے آیت مبارکہ افرأیتم اللات والعزی کی تفسیر میں اپنی سند سے سفیان سے، انہوں نے منصور سے اور انہوں نے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اجمعین سے روایت کیا ہے کہ لات حجاج کرام کو ستو گھول کر پلایا کرتا تھا۔ لات ایک نیک بندہ تھا، جب حجاج مکہ آتے تھے حج کرنے ان کو وہ ستو گھول کر ان کی ضیافت کرتا، ان کی بھوک مٹاتا تھا۔ جب یہ فوت ہو گیا، لات شخص جو تھا یہ نیک شخص تھا اپنے زمانے کے اعتبار سے، جب یہ مر گیا تو لوگ اس کی قبر پر مجاور بن کر بیٹھ گئے، اس کی قبر پر بیٹھ گئے مجاور بن کر۔ ابو الجوزا نے بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کان یلت السویق للحاج کہ لات حجاج کو ستو گھول کر پلایا کرتا تھا، ایک اچھا عمل کرتا تھا۔ لوگوں نے اس کے اچھے عمل کو، اس کے نیک عمل کو دیکھا، جب وہ مر گیا تو اس کی قبر پر لوگ مجاور بن بیٹھے، اس کی قبر پر عبادت کرنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور والمتخذین علیہا المساجد والسرج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی ملعون قرار دیا ہے جو قبروں کو سجدہ گاہ بناتے ہیں اور چراغاں کرتے ہیں، بتی وغیرہ جلاتے ہیں، موم بتی جلانا یا اگربتی جلانا۔ اس کو اہل سنن نے، سنن کی کتاب والوں نے روایت کیا ہے۔ حدیث میں ہے اشتد غضب اللہ، غضب غصہ یہ اللہ تعالیٰ کی ثابت شدہ حقیقی صفت ہے۔ غضب اللہ کی صفت ہے کہ اللہ غصہ کرتا ہے اور یہ ثابت ہے۔ البتہ اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ مخلوق کے غضب کی مانند نہیں ہے، مخلوق جیسا غصہ نہیں ہے۔ اللہ کا غصہ اللہ کے شایان شان ہے اور مخلوق کا غصہ مخلوق کے جیسا ہے۔ ہم تشبیہ نہیں دے سکتے کہ جیسے انسان غصہ کرتا ہے ویسے اللہ بھی غصہ کرتا ہے۔ دونوں کے غصے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں، وہو السمیع البصیر، اور وہ سنتا ہے دیکھتا ہے۔ اللہ بھی سنتا ہے، اللہ بھی دیکھتا ہے، مخلوق بھی سنتے مخلوق بھی دیکھتے ہیں، لیکن دونوں کے سننے اور دیکھنے میں زمین آسمان کا فرق ہے، کوئی مشابہت نہیں ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، انہوں نے انبیاء علیہم السلام کی قبروں کو مساجد بنا لیا تھا۔ کیسے؟ ان پر سجدہ کر کے یا پھر باضابطہ ان پر مسجدیں تعمیر کر کے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول کر لی تھی کہ آپ کی قبر کو ایسا وثن یعنی بت نہ بننے دے جس کی اللہ کے سوا پوجا کی جانے لگے، عبادت کی جانے لگے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، کہ اے اللہ میری قبر کو تو ایسا بت نہ بنا جس کی عبادت کی جائے۔ تو کیا اللہ نے یہ دعا قبول کی یا اللہ کی حکمت اس کے برخلاف تھی؟ کیا ماجرا ہے؟ چنانچہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما لیا، آپ کی دعا کو قبول فرما لیا، لہٰذا ایسا کبھی نہیں سنا گیا پوری تاریخ میں، جب سے آپ کو دفن کیا گیا ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ کی قبر کو وثن یعنی بت بنا لیا گیا ہو اور اس کی قبر کی عبادت ہو رہی ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا، اور اس کی باضابطہ عبادت ہونے لگی ہو قبر کی، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو 3 دیواروں سے گھیر دیا گیا، 3 دیواریں، تریکون
3 طرح کی دیواروں سے گھیر دیا گیا ہے جن سے مذکورہ خدشے مذکورہ خطرے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہ گنجائش خطرہ ہی نہیں رہ گیا کہ آپ کی عبادت کی جائے۔ یہ جو باہر کی جالیاں اور باہر کی دیواریں دکھتی ہیں، اس کے علاوہ اندر 3 دیواریں ہیں اور وہ بھی ترکون ہے، اس طریقے سے اس طریقے سے دیوار ہے کہ یہ امید ہی نہیں، یہ خدشہ اور ڈر ہی ختم ہو گیا کہ آپ کی عبادت کی جائے۔ یعنی کوئی اس جانب رخ کر کے اگر نماز پڑھتا ہے تو آپ کی قبر کی طرف رخ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ دیوار اس طریقے سے ہے۔ یعنی پہلے دیوار آئے گی کہ بھائی رخ کر رہا تو دیوار کا رخ کر رہا ہے، اس سے پہلے تو 4 دیواری ہے، 4 دیواری ہے، دروازے ہیں، وہ ساری چیزیں جالیاں ہیں، لیکن اندر کی سمت میں بھی جب رخ کرنے کی بات آئے تو پہلے ترکون دیوار ہے کہ آدمی کا رخ جو ہوگا وہ ترکون دیوار کی طرف ہوگا، قبر کی جانب نہیں ہوگا۔ چنانچہ یہ ڈر جو تھا وہ ڈر ہی ختم ہو گیا ہے۔ چنانچہ اسی بات کو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے شعر میں کہا، فَأَجَابَ رَبُّ الْعَالَمِينَ دُعَاءَهُ وَأَحَاطَهُ بِثَلَاثَةِ الْجُدْرَانِ، اللہ رب العالمین نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا اور آپ کی قبر کو 3 دیواروں سے گھیر دیا۔ ظاہر سی بات ہے دنیا میں پتا بھی گرتا ہے تو اللہ کی اجازت ہی سے، لہٰذا جو دیواریں بنائی گئیں وہ اللہ کی حکمت اور مشیت ہی سے بنی ہے، کوئی اپنے اس سے نہیں بنا سکتا۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ کچھ لوگ آپ کی قبر کے سلسلے میں غلو کرتے ہیں، لیکن معاملہ اس حد تک نہیں پہنچا کہ آپ کی قبر کو وثن یعنی بت بنا کر اس کی عبادت کرنے لگے ہوں۔ غلو ہوتا ہے، بعض لوگ مٹی اٹھا کے لاتے ہیں آس پاس سے، جو صفائی ہوتی ہے کہتے ہیں قبر کی مٹی نہیں ہوتی، تو غلو کر رہے ہیں قبر کے تعلق سے، لیکن وہ قبر کی مٹی تو ہوتی نہیں ہے، وہاں تک تو پہنچنا ہی ناممکن ہے۔ جو دیواریں اندر کی طرف بنی ہوئی ہیں ان میں کوئی دروازہ نہیں ہے کہ دروازہ کھول کے آدمی وہاں پہنچ جائے، یہ صورتحال ہے۔ آیت میں کہا گیا افرأیتم اللات والعزی، کیا تم نے لات اور عزیٰ کو دیکھا؟ لات اور عزیٰ دونوں معبود تھے مشرکین کے، اور لات کے تعلق سے بات گزری کہ ایک نیک شخص تھا جو ستو گھول کر حجاج کو حاجیوں کو پلایا کرتا تھا۔ تو اللہ نے کہا کیا تم نے لات اور عزیٰ کو دیکھا؟ ان بتوں کی ان بڑی نشانیوں سے کیا نسبت ہے جو آپ نے معراج کی رات دیکھا تھا؟ یہ بت ان میں کیا حقیقت ہے؟ آپ نے تو معراج میں جا کر بڑی بڑی نشانیاں اللہ رب العالمین کی دیکھ لی ہیں، تو جب آپ نے اتنی بڑی نشانیاں دیکھ لی تو ان کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے اور ان کی ان نشانیوں کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ حدیث میں کہا گیا السویق، ستو، جو کو بھون یا سکھا کر اس کو پیس کر بعد میں کھجور کے ساتھ ملا کر جو چیز بنتی ہے اسے سویق ستو کہتے ہیں، جو وہ حجاج کو پیش کرتے ہیں، اور بھی مختلف چیزوں سے ستو بنائی جاتی ہے۔ السرج، حدیث میں کہا گیا سرج، چراغ، سراج کی جمع سرج، چراغ، راتوں دن اس پر چراغا کیا جاتا ہے، جیسا کہ آپ دیکھیں بعض مواقع پر جو ہے کسی 15ویں شعبان کی رات کو جاتے ہیں اور اس پر جو چراغ جلاتے ہیں، اس طرح کی چیزیں تو یہ جو کرتے ہیں، یا بعض لوگ جو مجاور بنے بیٹھے رہتے ہیں قبروں میں، قبرستان پر، وہ راتوں میں چراغ جلاتے ہیں تو دن میں بھی جلاتے رہتے ہیں۔ تو یہ عمل کیا ہوتا ہے؟ یا تو اس کی تعظیم میں کہ قبر والے کی تعظیم میں چراغ جلائے ہوئے ہیں، یا پھر غلو کرتے ہیں، اور دونوں چیزیں انسان کو شرک تک پہنچا سکتی ہیں، دونوں باتیں انسان کو شرک تک پہنچا سکتی ہیں۔ عورتوں کا قبروں کی زیارت کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اسی طرح قبروں کو مساجد بنا لینا اور اس پر چراغ جلانا بھی، کیونکہ ایسا کرنے والوں پر لعنت بھیجی گئی ہے۔ عورتوں کا قبروں کی زیارت کرنا اور چراغ جلانا، دونوں باتوں پر لعنت بھیجی گئی ہے، اور لعنت بھیجنا کبیرہ گناہ ہونے کی علامت ہے۔ اس سلسلے میں علماء کے مابین قدر اختلاف ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز میں تو منع کیا تھا کہ قبروں کی زیارت نہ کرو، لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، کہ وہ آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ اب پھر علماء کا اختلاف ہوا کیا اس اجازت میں عورتیں بھی شامل ہیں یا نہیں شامل؟ تو بعض علماء کسی حد تک جواز کے قائل ہیں، اور ان کے استدلال میں سے ایک بات یہ ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں پر جو لعنت برسائی ہے وہ ہے زوارات القبور، بہت زیادہ زیارت کرنے والی عورتیں۔ لیکن
عبد المحسن عباد حفظہ اللہ محدث مدینہ، وہ کہتے ہیں کہ زوارات القبور ہے، لیکن دوسری روایت میں جیسا کہ یہاں زائرات بھی ہے، زائرات القبور۔ تو بعض علماء مطلق طور پر منع کرتے ہیں عورتوں کی کمزوری، عقدی اعتقادی جو کمزوریاں ہوتی ہیں ان کے پاس، اس وجہ سے وہ مطلق طور پر منع کرتے ہیں کہ عورتوں کے لیے اجازت نہیں، اور بعض علماء اجازت دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اجازت دی، اس لیے ان کو اجازت ہے۔ کبار علماء سے اس سلسلے میں ہمیں رجوع کرنے کی ضرورت ہے کہ کبار علماء کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں۔ جی وہی کبار علماء سے رجوع کی ضرورت ہے کہ کبار علماء اس سلسلے میں کیا مناسب بات کہتے ہیں۔ آگے بات آئے گی اس تعلق سے، ابھی آئے گی۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ نہ جانا ہی بہتر ہے، عورتوں کے لیے نہ جانا ہی بہتر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور کبار علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ ان کا جانا جائز نہیں، ان کا جانا جائز نہیں ہے۔ کہتے ہیں قبروں کی زیارت کی اقسام، قبروں کی جو زیارت ہوتی ہے اس تعلق سے بیان کر رہے ہیں۔ پہلی قسم ہے شرعی زیارت، شرعی زیارت شریعت نے اجازت دی ہے، کس لیے؟ قبروں کے لیے رختے سفر باندھے بغیر نیت کیے کہ فلاں قبرستان جانا ہے، فلاں ملنگ جانا ہے، فلاں وہاں جانا، نہیں، بس آدمی گزر رہا، قبرستان آ گیا، زیارت کر لیا، یا اپنے گاؤں کی قبرستان گیا، آدمی کے دل میں خیال آیا، دنیا داری زیادہ آ گئی، آخرت کی یاد چاہتا ہے تو وہ چلا گیا قبرستان اپنے گاؤں، کسی خاص قبرستان کی اور خاص قبر کی قصد اور ارادہ کیے بغیر۔ چنانچہ آخرت کی یاد اور اپنے لیے اور مردوں کے لیے دعا کی نیت سے زیارت کرنا، کہ میں جاؤں آخرت کی یاد کر لوں، مردوں کے لیے دعا کر لوں جو مدفون ہے وہاں پر، اور اپنے لیے بھی دعا کر لوں، اپنے ایمان کی بقا اور دیگر چیزوں کے لیے آدمی دعا کرنے کی نیت سے جائے تو یہ شرعی زیارت ہے۔ دوسری قسم، اگر نیت مردوں سے دعا مانگنے کی ہو کہ میں جاؤں گا فلاں صاحب مدفون ہے ان سے میں دعا مانگوں، مردوں سے دعا مانگنا، تو یہ زیارت شرکیہ ہے، چونکہ یہ شرک ہے، مردوں سے غیر اللہ سے دعا کرنا شرک اکبر ہے، یہ شرک ہے۔ تیسری قسم، اور اگر نیت ان قبروں کے پاس جا کر اللہ سے دعا مانگنا کہ میں قبروں کے پاس جاؤں گا اور اللہ سے دعا کروں گا، تو یہ بدعی زیارت، یہ بدعت ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم گزر چکے ہیں کہ قبروں کے پاس عبادت کرنا جائز نہیں، قبروں کے پاس عبادت کرنا جائز نہیں۔ دعا اللہ سے کرنی ہے تو آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں، دعا اللہ سے کرنی ہے تو کہیں بھی کر سکتے، اور بہتر جگہ مسجد ہے، رات کی تنہائی ہے۔ مسائل، پہلا، اوثان کی تشریح، وثن جمع اوثان، اس کی تشریح اور توضیح، یعنی وثن ہر وہ چیز ہے جس کی عبادت، جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے، چاہے وہ قبر ہو، چاہے مورتی ہو، چاہے تصویر ہو، یا پیڑ ہو یا پودا، کچھ بھی ہو، جس کی بھی عبادت اللہ کے سوا کی جائے گی وہ وثن ہے، خواہ وہ بت ہو یا قبر ہو یا کچھ اور۔ دوسرا، عبادت کی تفسیر اور اس کا معنی و مفہوم۔ عبادت کہتے ہیں معبود کے سامنے خضوع اور فروتنی و خاکساری اختیار کرنا، معبود جس کی عبادت کر رہے ہیں اس کے سامنے جھک جانا، اپنے آپ کو کمتر جاننا، کمتر ثابت کرنا، خاکسار بننا، اور اس کی تعظیم کرتے ہوئے، معبود کی تعظیم کرتے ہوئے، اس سے محبت رکھتے ہوئے، اس کے عذاب سے خوف کھاتے ہوئے، اس کے عذاب سے خوف کھاتے ہوئے، اور اس کی نعمتوں کی امید رکھتے ہوئے کہ جہنم سے ڈر بھی ہو اور جنت کی امید بھی ہو، اللہ سے محبت ہو، اللہ کی تعظیم ہو، اللہ کے سامنے اپنی خاکساری، اپنی کمزوری اور کمی کا اعتراف و اقرار بھی ہو۔ تیسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اسی چیز سے پناہ مانگی جس کے واقع ہونے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ تھا، جس کا ڈر تھا آپ کو، آپ نے اس سے پناہ مانگی۔ جیسے یہاں ڈر تھا کہ آپ کی قبر کی عبادت نہ ہونے لگے، آپ کی قبر کو بت نہ بنا دیا جائے، اس لیے آپ نے پناہ مانگی کہ میری قبر کو بت نہ بنائے۔ چوتھا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ یا اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا،
جس کی پوجا کی جائے، وہیں آپ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ پہلے لوگوں نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا تھا، بت بنا لیا تھا، تو یہ چیز ہو چکی تھی اور اس کا ڈر تھا آپ کو کہ میری قبر کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے اس چیز کی پناہ مانگی۔ پانچواں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایسے کام کرنے والوں پر اللہ کا شدید قہر و غضب نازل ہوا، اور آپ نے بد دعا کی ہے۔ چھٹا، ایک اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ لات جو عرب کے چند سب سے بڑے بتوں میں سے ایک تھا، اس کی عبادت کس طرح شروع ہوئی تھی یہ معلوم ہوا کہ وہ نیک بندہ تھا، حاجیوں کو ستو پلایا کرتا تھا، جب مر گیا تو اس کی قبر پر لوگ مجاور بن بیٹھے، عبادت ہونے لگی، اور مرحلہ یہ ہوا کہ اس کا نام کا بت ہی بنا دیا گیا۔ سب سے بڑے بتوں میں سے عرب کے ایک بت لات نامی تھا۔ ساتواں، یہ بات معلوم ہوئی کہ لات ایک بزرگی کی قبر تھی، لات ایک بزرگ کی قبر تھی۔ آٹھواں، لات صاحب قبر کا نام ہے، جو قبر میں دفن تھا اس کا نام لات تھا، اور اس کی وجہ تسمیہ بھی مذکور ہے کہ یلت السویق، کہ وہ ستو گھولتا تھا، اس لیے اس کا نام لات پڑ گیا۔ نواں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی جو قبروں کی زیارت کو جاتی ہیں۔ یہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ہے، انہوں نے یہ بات نقل فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی جو قبروں کی زیارت کو جاتی ہیں۔ 10واں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر چراغ جلانے، آج کل موم بتی اگربتی اس طرح کی چیزیں جلانے والوں پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے ہمارے علماء کے مابین۔ ایک اہم مسئلہ، بزرگوں اور صالحین یعنی نیک لوگوں کی قبروں میں غلو کرنا اس کو وثن یعنی بت بنا دیتا ہے۔ غلو کرنا، قبر ہے، قبر کے سلسلے میں اگر ہم غلو سے کام لے رہے ہیں تو گویا ہم اس قبر کو بت بنا دیے، ہم نے اس قبر کو بت بنا دیا، جیسا کہ لات کی قبر کے ساتھ پیش آیا۔ مسئلہ، عورت جب مسجد نبوی میں روضہ میں نماز پڑھنے کے لیے جائے تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر قریب ہی ہوتی ہے، لہٰذا اس کا کھڑے ہو کر آپ پر سلام بھیجنے میں کوئی حرج نہیں۔ عورت کا مقصد قبر کی زیارت نہیں ہوتی ہے، اب وہاں جاتی ہے تو قبر قریب ہی ہوتی ہے، قبر جو ہے قریب ہی ہوتی ہے، کہہ لیں کہ ایک طرح سے مسجد نبی کے اندر ہے، بر وقت جو ہے تو قریب ہی ہوتی ہے۔ خاص طور پر روضہ میں جانے کی فضیلت ہے، اور روضہ میں جانے کا موقع دیا جاتا ہے، مردوں کو الگ ٹائم، عورتوں کا الگ وقت ہے، تو جب روضہ تک پہنچتی ہے عورت تو قبر تو متصل ہے تقریباً، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر کھڑے ہو کر آپ پر سلام بھیجنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، بہتر یہ ہے کہ وہ بھیڑ بھاڑ اور مردوں کے ساتھ اختلاط سے دور رہے، بھیڑ بھاڑ والی جگہ میں نہ جائے، جہاں مرد ہوں وہاں پر نہ جائیں تاکہ مرد و عورت کا اختلاط نہ ہو، خلط ملط نہ ہو، نیز اس لیے بھی تاکہ کوئی اس کو دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ عورتوں کے لیے منصوبہ بندی کے ساتھ قصداً قبروں کی زیارت کے لیے جانا جائز ہے، یہ بھی خیال لوگوں کے ذہن میں نہ آئے۔ تو اب زیارت کے روضہ میں گئے نماز پڑھنے، لہٰذا قریب ہے تو وہاں سے سلام پڑھ دیں، یہ چیز ہے، قصداً قبر کی زیارت کے لیے نہ جائیں، یہ بات بیان کی گئی۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو کہ ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، عقیدہ توحید کو سمجھنے اور اپنی زندگی میں برتنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔